अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ़ज़ाइल मोमिन के नाम से यूट्यूब पर जो चैनल बनाया है उसमें छोटी छोटी हदीसें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, यूट्यूब पर जो मैंने फ़ज़ाइल मोमिन के नाम से चैनल बनाया है उसमें छोटी छोटी हदीसें हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें। इससे मेरा चैनल ग्रो होगा और आपका भाई आगे बढ़ेगा। आज जुमे से पहले मैं लाइव आना चाहता था लेकिन मशगूल ही रही, बिज़ी रहा, नहीं आ पाया। लेकिन जुमे के दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल दिन बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। जुमे के दिन की फ़जीलत की बहुत सारी हदीसें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि आपने फरमाया, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि मेरे ऊपर जुमे के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दुरूद हर जुमा को पेश किया जाता है, और जो शख्स मेरे लिए दुरूद पढ़ने में सबसे ज़्यादा होगा वह मुझसे क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब होगा। आप जुमे के दिन दुरूद इब्राहिम ना पढ़ सकें तो उलमा इकराम से हमने सुना, बताते हैं कि सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया दुरूद भेजा करें। जुमे के दिन गुस्ल करें, पूरी तैयारी के साथ अच्छे कपड़े पहनकर, तेल लगाकर, खुशबू लगाकर जाएं और कम से कम 10 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया दुरूद भेजा करें। ज़िक्र करना और दीन की मजलिसों में जुड़ा करें। दीन की मजलिस में बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के बहुत बड़े वादे हैं, बहुत बड़े वादे। ज़िक्र करने वाली मजलिसों को फरिश्ते ढूंढते रहते हैं। जब मजलिसें मिल जाती हैं तो आप फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढाक लेते हैं
گھیر لیتے ہیں اور قطار لگا لیتے ہیں، اور جب واپس مجلس ختم ہونے پر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن فقر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، فلاں بستی میں فلاں مسجد میں کچھ لوگ تیری بڑائی کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فقر کے طور پر پوچھتے ہیں، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، جنت کی طلب کر رہے تھے۔ کیا؟ جنت کی طلب، اور ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ یوں بتایا، جو انسان رائی کے برابر بھی ایمان بچا کے لے جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی؟ 10 گنی بڑی جنت۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور طلب کرتے۔ اللہ سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ذکر کی مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں، تو کثرت سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، دین کی بات ہم سب کو سننی چاہیے۔ آج کل اصل میں ہو کیا رہا ہے، جو چیزیں سننے لائق نہیں ہیں موبائلوں پر، ان چیزوں کو لوگ بہت اچھے طریقے سے سنیں، لیکن تمام فضول کی باتیں۔ ہم جب سویا کریں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کریں کہ ہمیں اللہ نے دنیا پہ بھیجا کیوں ہے۔ بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں، کمائیں، سو جائیں، پھر وہی ہمارا روزانہ کا روٹین رہنا چاہیے کہ بس سونا، کھانا پینا، سونا۔ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک کے لوگوں کو یہ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر ہماری پوری زندگی ہمارے اللہ کا حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر ہم گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب ہو کر جائیں گے۔ یہی محنت ہے۔ ہمارے علماء اکرام تمام محنت کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو کر جائے۔ ہم کامیاب کیسے ہو جائیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں سہیں اس دین کی خاطر، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوال کر لیا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں نے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں سہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور میری تکلیف ایک طرف۔ سوچنے کی ضرورت ہے آج ہم اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی بنا دین کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غیر کا جنازہ جاتا تھا تو آپ بڑے روتے تھے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیاں یوں ہی جا رہی ہیں، دین کی بات سننا بالکل گوارا نہیں ہے۔
سو رہے ہیں تو گانا بجانا الٹی سیدھے چیزیں سن کر کے سو رہے ہیں، کبھی اس چیز کا احساس نہیں کہ ایسی حال میں اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا۔ پڑھ کر کے سوئیے، ذکر کر کر کے سوئیے، یوں بتایا ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ تو آپ سے درخواست ہے، اسی نیت کو لے کر کے فضائل مومن کے نام سے یہ میں نے چینل بنایا ہے، آپ فالو کریں، سپورٹ کریں، لائک کریں، اور الحمدللہ ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہاں کنجوسی کر دیتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعا کریے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔